کبھی سوچا ہے کہ رمضان صرف ایک مذہبی رسم سے کہیں بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ہو اگر یہ ہماری آج کل کی تیز رفتار ڈسٹریکشن سے بھری زندگی کے لیے ایک زبردست ریسیٹ بٹن ہو؟ تو چلیے آج اسی پر بات کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے ذہنوں کو کیسے ری پروگرام کر سکتا ہے۔ یہ احساس ہم سب کے لیے بہت جانا پہچانا ہے نا؟ ایک نوٹیفیکیشن سے دوسری، ایک خواہش سے دوسری تک ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب مسلسل بھاگ دوڑ کے ایک ایسے چکر میں پھنس گئے جس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، ہر کلک، ہر لائک، ہر نوٹیفیکیشن یہ ہمارے دماغ میں ڈوپامن کا ایک چھوٹا سا رش پیدا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے دماغ کو ہر چیز فوراً حاصل کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والا چکر ہمیں مسلسل ایک تناؤ اور بے چینی کی کیفیت میں رکھتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں نفس امارہ، یعنی ہماری شخصیت کا وہ حصہ جو بنیادی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اور ہماری آج کی دنیا وہ تو مسلسل اسی نفس کو ہوا دے رہی ہے، جس سے ہم اپنی ہر خواہش کو فوراً پورا کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس پروگرامنگ کو توڑنے کا ایک طریقہ موجود ہے، اور وہ ہے رمضان۔ یہ اس پورے چکر کو توڑنے کے لیے ایک پہلے سے موجود بہترین نظام ہے۔ قرآن کی یہ آیت روزے کی بنیاد ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک لفظ میں بتا دیا گیا ہے، تقوی۔ لیکن یہ طاقتور لفظ تقوی آخر ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو ایک روحانی بوٹ کیمپ سمجھیں۔ یہ ایک 30 دن کا انٹینسو ٹریننگ پروگرام ہے جو خاص طور پر ہماری قوت ارادی یعنی ول پاور کو مضبوط کرنے اور ہماری خواہشات کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آئیے اس ریسیٹ کے سب سے اہم مقصد کو سمجھتے ہیں، یعنی تقوی کی روحانی اور نفسیاتی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ تو دیکھیں، تقوی کا مطلب صرف اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ہے مائنڈفلنس، سیلف اویئرنس اور سیلف کنٹرول۔ یہ وہ صلاحیت ہے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے لیے بہتر ہیں، نہ کہ وہ جو ہمارا دل یا نفس اس وقت چاہتا ہے۔ تقوی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی جاتی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کبھی کانٹوں بھرے راستے سے گزرے ہیں؟ حضرت عمر نے جواب دیا، ہاں بالکل۔ تو انہوں نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے کہا، میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور بہت احتیاط سے ایک ایک قدم رکھا تاکہ کوئی کانٹا نہ چبھے۔ بس یہی وہ نقطہ تھا۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، یہی تو تقوی ہے، یعنی زندگی کی خواہشات اور آزمائشوں کے بیچ سے بالکل اسی احتیاط سے گزر جانا۔ اور یہ بات کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ تقوی کوئی دکھاوے کا عمل نہیں، بلکہ یہ دل کی ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ یہ ہمارے کردار کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ روزہ عملی طور پر تقوی کیسے پیدا کرتا ہے؟ مطلب یہ پورا نظام کام کیسے کرتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جنہ کہا، جس کا مطلب ہے ایک ڈھال، شیلڈ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ڈھال ہمیں کس چیز سے بچاتی ہے؟ یہ صرف بھوک پیاس سے حفاظت نہیں کرتی، بلکہ اس سے کہیں گہری روحانی حفاظت فراہم کرتی ہے۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے، اگر کوئی شخص روزہ تو رکھے لیکن ساتھ میں جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کرے، غصہ بھی کرے، تو اسے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حقیقی روزہ تو ان تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ یہ ڈھال ہمیں ان تمام منفی رویوں اور خواہشات سے بچاتی ہے جن میں ہم عام طور پر پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہمیں شعوری طور پر سوچ سمجھ کر بہتر فیصلے کرنے کی تربیت دیتی ہے، اور یہی اس روحانی ٹریننگ کا بنیادی اصول ہے۔ جب ہم جائز چیزوں جیسے کھانا پینا سے خود کو روکنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو ہم ایک طرح سے ایک روحانی مسل بنا رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ مسل مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر حرام اور نقصان دہ چیزوں سے بچنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ خود پر قابو پانے کا یہ اصول اس تاریخی واقعے سے بہترین طریقے سے سمجھ میں آتا ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس کریں، کتنا بڑا سبق ہے اس میں۔ اصل طاقت اس بات میں نہیں کہ جو دل چاہے وہ حاصل کر لیا جائے، نہیں، اصل طاقت تو یہ ہے کہ دل کسی چیز کی شدید خواہش کرے اور پھر بھی ہم یہ فیصلہ کریں کہ نہیں، ابھی نہیں۔ یہی وہ طاقت ہے، یہی وہ سیلف کنٹرول ہے جو رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم نقطے کی طرف، اس سالانہ ریسیٹ کے فوائد کو مستقل کیسے بنایا جائے؟ کیونکہ مقصد صرف ایک ٹیمپرری فکس نہیں ہے،
یہ ہماری روح کے لیے ایک مستقل سافٹ ویئر اپ گریڈ کی طرح ہیں۔ رمضان کے اسباق کو صرف 30 دن تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یہ کچھ عملی اقدامات ہیں جن سے رمضان میں حاصل ہونے والا ڈسپلن اور مائنڈفلنس باقی سال بھی برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی ہوتی ہیں جو آخر میں بڑی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ آخر میں اس پوری روحانی مشق کا حتمی مقصد خود پر قابو پانے کو ایک بڑے ہدف سے جوڑنا ہے، یعنی ایک پاکیزہ دل اور اپنے خالق کے ساتھ ایک مضبوط تعلق۔ تو سوال یہ ہے کہ ریسیٹ بٹن تو دب گیا ہے، اس کے بعد ہم اپنی عادتوں کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟